کیا نام ہے؟ حضرت جبیر بن مطعم، حیات الصحابہ میں واقعہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تجارت کرنے جاتا ہوں قافلے کے ساتھ، سارا قافلہ خوب کما کر آتا ہے، سارے قافلے کی خوب کمائی ہوتی ہے، مگر میں سب سے زیادہ خستہ حال واپس آتا ہوں، سب سے زیادہ کمزور حالت، سب سے زیادہ کم کمائی ہوتی ہے میری، سب سے زیادہ تھوڑا مال لے کر آتا ہوں، سارا قافلہ خوب نفع کما کے لے کے آتا ہے، اور میں سب سے زیادہ کم کمائی کے ساتھ سب سے زیادہ خستہ اور کمزور حال میں واپس آتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تاجر کو اس کی تجارت کے اندر عمل سکھلا رہے ہیں، اس عمل کو کر لو، تمہاری تجارت کے نقصان کو اللہ نفع میں تبدیل کر دیں گے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جبیر بن مطعم جب بھی تم تجارت کے سفر پر جاؤ، جب بھی سفر کا ارادہ کرو، یہ 5 سورتیں قرآن شریف کی پڑھ لو، 6 بسم اللہ کے ساتھ، قل یا ایھا الکافرون پڑھو بسم اللہ کے ساتھ، اذا جاء نصر اللہ والفتح پڑھو بسم اللہ کے ساتھ، قل هو اللہ احد پڑھو بسم اللہ کے ساتھ، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ 5 صورتیں بسم اللہ کے ساتھ پڑھ لیا کرو، اور ایک بسم اللہ ان 5 صورتوں کو پڑھنے کے بعد پڑھ لو، 5 صورتیں 6 بسم اللہ۔ یہ کس کو سکھلا رہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تاجر کو تجارت کی ضرورت میں قرآن شریف کی صورتیں سکھلا رہے ہیں۔ روایت کے اندر آتا ہے پھر تجارت کا سفر ہوا، پھر حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن شریف کی ان صورتوں کو پڑھ کر تجارت کے سفر پر گئے، بڑے خوشی خوشی واپس آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتلایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے زیادہ خستہ حال لوٹتا تھا، آپ نے مجھے وہ عمل سکھلایا ہے، اس عمل پر اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے ایسی مدد میری فرمائی ہے، اپنی تجارت کے پورے قافلے میں سارے تاجروں سے زیادہ نفع کما کے لے کر آیا۔ آج مسلمان پریشان ہے، دکانداروں سے مشورہ کر لوں، زمینداروں سے مشورہ کر لوں، حکومت کی اسکیمیں اختیار کر لوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال اختیار کرنے کے لیے مسلمان تیار ہے۔ کیسی زندگی سکھلائی ہے، کیسے اعمال ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال۔ میرے محترم دوستو بزرگو، آج مسلمان کے سارے عالم میں کمزور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مسلمان نے چھوڑا ہوا ہے، ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال میں ایسی طاقت اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے رکھی ہے، جن حکومتوں کا ڈر آج مسلمان کے دل کے اندر ہے، اگر مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کر لے، ان ساری حکومتوں کو اللہ مسلمان کا غلام بنا دیں گے۔ یہ روایت ہے مکہ مکرمہ کے اندر، دیکھیے کیسی عجیب و غریب روایت، اور ان اعمال کی کیسی قوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ دیکھیے روایت کے اندر آتا ہے مشہور واقعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قافلے آیا کرتے تھے مکہ مکرمہ میں حج کرنے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان قافلوں کے پاس جایا کرتے تھے اور قافلے والوں سے کہتے تھے تم میری مدد کرو، کون میری مدد کرے گا، من یامینی من ینصرنی، کون مجھے ٹھکانہ دے گا، کون اپنے علاقے کے اندر میری مدد کرے گا کہ اس کے علاقے میں رہ کر میں اللہ کے دین کے کام کو کر سکوں۔ ایک قبیلہ آیا ہوا تھا حج پر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمول کے مطابق اس قبیلے کے پاس گئے، ان قبیلے والوں کا نام تھا قبیلہ بنو بکر ابن وائل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنو بکر ابن وائل کے لوگوں، تم مجھے اپنے علاقے میں لے جاؤ اور اپنے علاقے کے اندر لے جا کر مجھے ٹھکانہ دو، میں تمہارے پاس رہ کر اللہ کے دین کا کام کروں گا۔ ان قبیلہ بنو بکر ابن وائل کے لوگوں نے کہا، ہم آپ کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے، ہم آپ کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارا بادشاہ بڑا سخت ہے اور بڑا ظالم ہے، چھوٹی سی حکم عدولی کو برداشت نہیں کرتا، تھوڑی سی بغاوت بھی برداشت نہیں ہوتی ہے اور بہت سخت سزا دیتا ہے۔ ہمیں اپنے بادشاہ کا خوف ہے، ہم اپنے بادشاہ کی طاقت اور اس کے خوف کی وجہ سے آپ کو اپنے قبیلے میں لے جا نہیں سکتے۔ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو بکر ابن وائل کے لوگوں کو جو ابھی اسلام نہیں لائے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے علاقے لے جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنے بادشاہ کے خوف کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عمل سکھلایا اور اپنے اس عمل کی قوت بتلائی۔
فرمایا تم اپنے بادشاہ کے ظلم سے، اپنے بادشاہ کی طاقت سے ڈرتے ہو؟ قبیلہ بنو بکر ابن وائل کے لوگوں، اگر تم 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لو، ان تسبیحات کو پڑھ لو، جس بادشاہ سے تم ڈرے ہوئے ہو اللہ جل جلالہ عما نوالہ اس بادشاہ کی ساری حکومتیں تمہیں دے دے گا اور اس بادشاہ کی اولاد کو تمہارا غلام بنا دے گا۔ ایسے طاقت والے اعمال ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال۔ آج مسلمان سوچتا ہے کہ حکومت والوں کی طرح محنت کریں گے تو قوت ملے گی، دنیا داروں کی طرح محنت کریں گے تو عزت ملے گی، دنیا والوں کے لباس پہنیں گے تو دنیا میں عزت کی نگاہ سے دیکھ لائے جائیں گے۔ مسلمان سارے عالم کے اندر ذلیل اور رسوا ہوا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ مسلمان کو قیامت تک عزت مل نہیں سکتی اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال پر ہی اپنی زندگی کو لے کر نہ آئے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، جن کے ذریعے اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے سارے اسلام کو عزت سے نوازا ہے، جن کے ذریعے سارے اسلام کو عزت ملی ہو، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا مانگی ہے، اے اللہ عمر کے ذریعے یا ابو جہل کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما دیجئے، اسلام کو عزت عطا فرما دیجئے۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے یہ دعا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں قبول فرمائی۔ دیکھیے تو صحیح، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے اندر آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سارے اسلام کے لیے رحمت، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سارے اسلام کے لیے رحمت، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا سارے اسلام کے لیے عزت ہے۔ سارے اسلام کے لیے کیا ہے؟ عزت۔ یہ مکہ مکرمہ کے اندر کتنی خوف کی زندگی گزار رہے تھے، حیات الصحابہ میں واقعہ لکھا ہوا ہے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا۔ جب آپ اسلام لے کر آئے مسجد حرام کے اندر، ایسی کلمہ لا الہ الا اللہ کی صدا بلند ہوئی مکہ مکرمہ کے اندر، ایسا نعرہ تکبیر بلند ہوا کہ مکے میں کبھی اتنا بلند آواز نعرہ تکبیر سنا نہیں گیا تھا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کی گلیوں میں نکل گئے، عمر بن الخطاب نے اسلام قبول کیا ہے کوئی مکہ مکرمہ کا پہلوان جس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہوا ہو، اپنے گھر سے نکل کر عمر کو اسلام لانے سے روک کر دکھلائے۔ سارے اسلام کے لیے عزت، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لے کر آنا۔ دیکھیے میرے محترم دوستو بزرگوں، بڑی اہم بات ہے، غور و فکر کرنے والی بات، جن کے ذریعے اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے اپنے حکم سے اور اپنی قدرت سے سارے اسلام کو عزت سے نوازا ہو، وہ قیامت تک آنے والے مسلمان کو عزت کا راستہ بتلا رہے ہیں۔ وہ قیامت تک آنے والے کو کیا بتلا رہے ہیں؟ عزت کا راستہ۔ آج تو مسلمان سوچتا ہے حکومت والوں کی طرح چلو گے تو حکومت میں عزت ملے گی، تاجروں کی طرح چلیں گے تو تجارت میں عزت ملے گی، دنیا والوں جیسا لباس پہنو، یہود و نصارہ کے ماحول میں ہو تو یہود و نصارہ کے لباس میں مسلمان عزت تلاش کر رہا ہے، یہود و نصارہ کے طریقوں میں عزت تلاش کر رہا ہے۔ یہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، روایت میں لکھا ہوا ہے مدینہ منورہ سے ملک شام تشریف لائے۔ ملک شام کا علاقہ، فلسطین، بیت المقدس، شام کا علاقہ، شام کے لوگ بڑے ٹھاٹ اور باٹ والے لوگ تھے، بڑا اچھا لباس پہننے والے لوگ۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روایت میں لکھا ہوا ہے جب شام میں تشریف لائے، بڑی سیدھی سادہ سواری، بڑی سستی سی سواری، بڑی سیدھی سادہ اور بہت سیدھا سادہ لباس پہنا ہوا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری کو دیکھ کر کہا کسی نے کہ امیر المومنین، اگر آپ کی سواری اچھی ہوتی تو آپ کو یہاں لوگ مزید عزت دیتے، اگر آپ کا لباس اچھا ہوتا تو لوگ آپ کو مزید عزت کی نگاہ سے دیکھتے۔ اگر آپ کا لباس پرانا نہ ہوتا، پھٹا ہوا نہ ہوتا، پیوند لگا ہوا نہ ہوتا، آپ کا لباس اگر نیا ہوتا، پرانا نہ ہوتا تو لوگ آپ کو مزید عزت کی نگاہ سے دیکھتے۔ بڑی اچھی بات ہمارے حضرت فرماتے ہیں، یہاں پرانے لباس کے مقابلے میں نیا لباس پیش کیا گیا ہے، کوئی اسلامی لباس کے مقابلے یہودیوں کا لباس پیش نہیں کیا جا رہا ہے، اسلام کے مقابلے نصرانی لباس پیش نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ پرانے کے مقابلے نیا پیش کیا جا رہا ہے۔ امیر المومنین، اگر آپ کے کپڑے پیوند لگے ہوئے اور پھٹے ہوئے نہ ہوتے، نیا لباس آپ نے پہنا ہوا ہوتا، یہاں کے لوگ مزید عزت دیتے۔ اگر آپ کی سواری بہت گھٹیا نہ ہوتی، بڑی اعلیٰ سواری ہوتی تو یہاں کے لوگ آپ کو مزید عزت کی نگاہ سے دیکھتے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے ہمیں اسلامی طریقوں کے ذریعے عزت سے نوازا ہے، اگر ہم نے اسلامی طریقوں کو چھوڑ دیا اللہ ہمیں پھر ذلیل کر کے دکھلائے۔
اگر ہم نے اسلامی طریقوں کو چھوڑا اللہ ہمیں ذلیل کر کے دکھلائے گا. اور آج مسلمان یہ سمجھتا ہے یہ تو کمپنی کا ماحول ہے, یہ تو شہر کا ماحول ہے, یہ تو دنیا دار لوگوں کا ماحول ہے, ان کے ماحول کے اندر ان کے لباس میں عزت ملے گی. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک بدلا, علاقہ بدلا, علاقے والوں کی بات سنی اور ان کو یہ بتلایا کہ ہم اسلامی طریقوں کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں, اگر یہ طریقے چھوڑے تو اللہ ہمیں دوبارہ ذلیل کرے گا. مگر مسلمان یہ کہتا ہے کہ جس ماحول میں جاؤ اسی ماحول کے لباس میں عزت تلاش کرو. ایک روایت میں لکھا ہوا ہے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ, بڑے بہادر, بڑے سپاہی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی, یہ شام کے علاقے کے اندر ایک پورے دستے کے اور لشکر کے سپہ سالار تھے. جب بیت المقدس فتح ہوا, حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, اسی بات پر یہ فرمایا کہ ابو عبیدہ تم تو جانتے ہو ہم کیسی قوم تھے, کوئی ہم پر بادشاہت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا, کوئی ہمیں پاس بٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا, دنیا میں کوئی ہمیں عزت دیتا نہیں تھا. آج ساری دنیا جو ہمیں عزت دے رہی ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کی وجہ سے ہے. اگر ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کو چھوڑ دیا اللہ ہمیں پھر ذلیل کر کے دکھلائے. اس لیے میرے محترم دوستو بزرگو, کیسی محبت مسلمان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال سے ہونی چاہیے. اللہ سے محبت کی علامت یہی ہے کہ مسلمان کی زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزر رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی دعوت دی جائے تو مسلمان یہ کہتا ہے بھائی آپ ہمارے حلیے پر مت جاؤ, ہمارے ظاہر پر مت جاؤ, ہماری شکل و صورت پر مت جاؤ, ہمارے لباس پر مت جاؤ, آپ ظاہر دیکھ کر فیصلہ مت کرو. میرے دل کے اندر اللہ کی بہت محبت ہے, میرے دل کے اندر نبی کی بہت محبت. جب کسی کو سنت لباس کی دعوت دی جاتی ہے, جب کسی کو سنت چہرے کی دعوت دی جاتی ہے, جب کسی کو سنت زندگی کی دعوت دی جاتی ہے, وہ کہتا ہے کہ آپ میرے چہرے پر مت جاؤ, آپ میری شکل پر مت جاؤ, آپ میرے ظاہر پر مت جاؤ, میرے دل کا حال آپ نہیں جانتے, میرے دل کا حال نہیں جانتے. اس دل میں اللہ کی بڑی محبت ہے, اس دل کے اندر نبی کی بڑی محبت ہے. دیکھیے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے مفسرین کا قول, اور کتنی بڑی بات لکھ دی ہے, کتنی بڑی بات مفسرین کے قول کو لکھا ہے. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے اور فرمایا ہے وہ مسلمان جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندگی نہ گزارتا ہو, ایسا دعویٰ کرنے والا اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. اسے اللہ سے محبت نہیں. جس کی زندگی نبی کے طریقے پر نہ ہو ایسا دعویٰ کرنے والا اپنے دعوے میں جھوٹا. اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. نبی جی آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی کی اتباع کرو. اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو؟ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی کے طریقے کی اتباع کرو. یہ نبی کے طریقے کی اتباع کرنا تمہیں اللہ کا محبوب بھی بنا دے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی بخشوا دے گا. میرے محترم دوستو بزرگو, آج مسلمان یہ کہتا ہے کہ بھائی سنت ہی تو ہے, اگر چھوٹ گئی تو کیا ہو گیا, سنت ہی تو تھی. ہمارے حضرت بڑی عمدہ بات فرماتے ہیں, بڑی عمدہ بات. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سنت پر عمل کیا کرتے تھے سنت ہونے کی وجہ سے, اور مسلمان سنت کو چھوڑ رہا ہے سنت ہونے کی وجہ سے. صحابہ کہتے تھے یہ میرے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے, میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بھی داماد ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے خلیفہ ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کے اندر آتا ہے آدھی پنڈلی تک لنگی پہنی ہوئی, آدھی پنڈلی تک, آدھی پنڈلی کھلی ہوئی. مکے والوں کا یہ مزاج تھا, مکے والوں کا یہ رواج تھا کہ جو جتنا مالدار ہوتا تھا, جتنا بڑا عہدے دار ہوتا تھا, اتنا لمبا لباس پہنتا تھا ٹخنوں کے نیچے تک. یہ لباس کے ذریعے اپنا مال دکھلاتے تھے, ہمارے پاس اتنا لباس ہے, ہمارے پاس اتنا مال ہے, اتنا قیمتی کپڑا ہم نے پہنا ہوا ہے اور ہماری ضرورت سے زیادہ ہمارے پیچھے پیچھے چل رہا ہے. مکے والوں کا یہ مزاج. مکے والوں نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا آدھی پنڈلی تک لنگی باندھی ہوئی. لوگوں نے پوچھا عثمان ابن عفان یہ کیا حال بنایا ہوا ہے, یہ کیا حلیہ بنایا ہوا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم نے اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی لباس پہنے ہوئے دیکھا ہے, آپ کو ایسے ہی لنگی پہنے ہوئے دیکھا ہے, جیسے نبی کا لباس ایسے ہی نبی کے امتی کا لباس.
حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اندر آتا ہے آستین بڑی ہوئی تھی، کسی نے حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹوک دیا، آپ کی آستین بڑی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آستین بڑی ہوئی نہیں ہوتی تھی، فوراً چھری منگائی، فوراً اوزار منگایا، وہاں سے اس آستین کو کاٹ دیا، اس کے دھاگے لٹکے ہوئے تھے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جتنے میرے نبی کا لباس ہے اتنا ہی نبی کے امتی کا لباس۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ کہیں دعوت پر گئے کھانا کھانے کے لیے، کھانے کی دعوت۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو کس طرح چن چن کر عمل کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اس طرح تلاش کیا کرتے تھے جس طرح جنگل میں کھوئے ہوئے بچے کو اس کی ماں اونٹنی کھویا ہوا بچہ تلاش کرتی ہے، ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تلاش کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعوت میں گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برتن میں کھانا کھا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی کھانا پسند تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لوکی پسندیدہ کھانا تھا، کانا یحب الدباء، لوکی کے کھانے کو پسند کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ اس منظر کو دیکھ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برتن سے لوکی کو چن چن کر کھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی کھاتے ہوئے دیکھا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لوکی کھانا محبوب ہو گیا، جو میرے نبی کا کھانا وہی امتی کا کھانا۔ ایسا سنتوں پر عمل کرنے والے ہم اس سنت کو چھوڑ نہیں سکتے، کیوں؟ کیونکہ یہ میرے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ آج مسلمان کہتا ہے کہ اس کے چھوڑنے میں کیا حرج ہے، یہ سنت ہی تو ہے۔ علماء اکرام نے لکھا ہے، دیکھیے کتنی بڑی بات، علماء اکرام نے لکھا ہے سنت کو ہلکا سمجھ کر چھوڑنے والا، جو سنت کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ دے، سنت کو ہلکا سمجھ کر چھوڑنے والا اللہ جل جلالہ عما نوالہ کی طرف سے جو ہے فرائض سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ شاہ صاحب نے لکھا ہے اپنی تفسیر کے اندر، تفسیر فتح العزیز بڑی تفسیر ہے اور بڑے مفسر ہیں، شاہ عبد العزیز نے لکھا ہے اپنی تفسیر کے اندر جو مسلمان سنت کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ دے وہ مسلمان فرائض سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ وہ فرائض سے محروم ہونے والا میرے محترم دوستو بزرگوں بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، حرام کاری کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اس کا دل اتنا سیاہ ہو جاتا ہے اس کو حلال حرام کی بھی تمیز باقی نہیں رہتی۔ ہم اور آپ غور و فکر کریں، یہ حرام تک پہنچنے کی زندگی اس کی ابتدا شروع ہوتی ہے سنتوں کو ہلکا سمجھنے کی وجہ سے۔ کوئی ماحول ہو، کوئی رنگ ہو اور کوئی ڈھنگ ہو، مسلمان تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے پر اس مسلمان کی علامت بتلائی گئی ہے۔ علامت ہر چیز کی علامت ہوتی ہے، اس مسلمان کی علامت بتلائی گئی ہے کہ اس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ اس کو دیکھ کر کون یاد آ جائے؟ اللہ۔ اللہ کیسے یاد آئے گا؟ جب اس کے سر سے لے کر پاؤں تک اس کا حال حلیہ، اس کا لباس اور چہرہ، اس کی زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگی۔ اگر اس کا لباس نبی والا لباس نہیں ہے، اگر اس کا چہرہ نبی والا چہرہ نہیں ہے، یہ سنتوں کے بغیر زندگی گزار رہا ہے، ہمارے حضرت فرماتے ہیں ایسا مسلمان جو سنتوں کو لباس کے اعتبار سے اور ظاہری اعتبار سے چھوڑ رہا ہے، ایسا مسلمان کتنی خیروں سے محروم ہے، اس سے ہم اندازہ لگا لیں کہ سلام جیسی عام دعا سے بھی محروم ہو گئے۔ سامنے سے چل کر آ رہا ہے، کون ہے یہ؟ مسلمان ہے، یہ اللہ کا محبوب ہے، مگر سر سے لے کر پاؤں تک کوئی علامت اس کے اندر ایسی نہیں ہے کہ سامنے والا مسلمان اس کو سلام کر لے۔ سر سے پاؤں تک یہودی جیسا لگ رہا ہے، سر سے پاؤں تک کسی نصرانی جیسا لگ رہا ہے، سر سے پاؤں تک کسی ہندو کے جیسا، کسی غیر مسلم جیسا لگ رہا ہے، اس کو سلام کرنے کی مسلمان ہمت نہیں کرے۔ یہ ہے وہ مسلمان جو اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، میرے محترم دوست بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ایسا عمل کیا کرتے تھے، ایسا عمل کوئی ماحول ان کو متاثر کرتا نہیں تھا۔ کوئی ماحول ہو، کوئی بستی ہو، کوئی علاقہ ہو، آج کل مسلمان تھوڑے سے ماحول سے متاثر ہو جاتے ہیں، یہ تو کمپنی کا ماحول ہے، یہ تو آفس کا ماحول ہے، یہ تو اغیار کا ماحول ہے، یہاں ٹوپی مت لگاؤ، یہاں ماحول نہیں ہے ٹوپی پہننے کا، یہاں عمامہ مت پہنو، یہاں عمامے کا ماحول نہیں ہے، یہاں پھینٹا مت باندھو۔ میوات والوں کی کتنی اچھی علامت تھی، میوات والے پھینٹوں میں نظر آتے تھے، مگر افسوس افسوس کہ اب عام ماحول بن گیا ہے کہ بغیر پھینٹوں کے، بغیر ٹوپی کے میوات والوں کے سر نظر آ رہے ہیں۔
کیسی علامت اللہ نے دی، کیسی عزت اللہ نے دی. ہمارے میوات کو شہروں میں کوئی جانتا نہیں تھا. اس کام کی وجہ سے، نبی والی اس محنت کی وجہ سے اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے ایسی عزت دی تھی میوات کو، ایسی عزت. انگلینڈ سے ایک جماعت آئی، عرب سے ایک جماعت آئی، بلکہ عرب کی جماعت، وہ عرب کی جماعت کے لوگ تھے، انگلینڈ میں رہنے والے تھے. وہ آ کر اپنی کتاب کے اندر دکھلا رہے تھے کہ ہم نے کتاب کے اندر میواتیوں کے لباس کو لکھا ہوا ہے، میواتی کیسا ہوتا ہے، میواتی کے کپڑے ایسے ہوتے ہیں، میواتیوں کا پھینٹا ایسا ہوتا ہے، میواتی ایسا عمامہ باندھتے ہیں. مگر اب میوات والے، خاص طور سے ہمارے جوان، یہ سوچنے لگے کہ دنیا میں عزت ملے گی تو دنیا والوں کی طرح عزت ملے گی. وہ میوات جس کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، سارے عالم کے اندر اللہ نے اس محنت کی وجہ سے، اس حلیے کی وجہ سے، نبی کی ان سنتوں کی وجہ سے عزت سے نوازا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کسی ماحول سے متاثر نہیں ہوتے تھے. حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے بڑے بڑے لوگوں کے درمیان، شرفاء کن کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں؟ شرفاء کے درمیان. تاجر بھی ہو سکتے ہیں، وزیر بھی ہو سکتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے درمیان، شرفاء کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہ. روایت کے اندر آتا ہے ایک کھاتے ہوئے لقمہ گر گیا، اس گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر کھانے لگے. علماء اکرام نے لکھا ہے یہ لقمہ اگر گر جائے اور یہ ناپاک نہ ہو گیا ہو، اس لقمے کو اٹھا کر اس کو صاف کر کے پہنچ کر کھا لینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اسی پر عمل کر رہے تھے حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک گرا ہوا لقمہ اٹھا کر کھا رہے تھے. لوگوں نے کہا کہ آپ بڑے بڑے لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں. کس کے درمیان بیٹھے؟ ماحول سے متاثر ہوتا ہے نا، بڑے بڑے لوگوں کے درمیان. آپ بڑے بڑے لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، گرا ہوا لقمہ اٹھا کر کھا رہے ہیں. دیکھنے والے کیا کہیں گے؟ لوگ کہتے ہیں دیکھنے والے کیا کہیں گے؟ حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کتنا عمدہ جواب دیا، کتنا عمدہ جواب. قیامت تک اگر کوئی کسی مسلمان کو کسی سنت کے بارے میں ٹوکے تو وہ مسلمان یہی جواب دے جو جواب حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. ادرک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، ادرک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء. کیا میں ان بے عقل لوگوں کی وجہ سے، کیا میں ان بے عقل لوگوں کی وجہ سے اپنے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے کو چھوڑ دوں؟ کن کی وجہ سے؟ جن کو آپ بڑے بڑے لوگ کہہ رہے ہو، کیا یہ بے عقل لوگوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ دوں؟ میرے محترم دوست بزرگو، آج مسلمان کہتا ہے میں داڑھی رکھنا تو چاہتا ہوں مگر فلانے رشتہ دار کیا کہیں گے، میں ٹوپی پہننا تو چاہتا ہوں مگر آفس والے ملازمت والے کیا کہیں گے، میں سنت لباس پہننا تو چاہتا ہوں مگر فلانا کیا کہے گا، فلانا کیا کہے گا، میں سنت طریقے پر شادی کرنا تو چاہتا ہوں مگر میری سسرال والے کیا کہیں گے، یار دوست کیا کہیں گے. میرے محترم دوست بزرگو، بڑے غور و فکر کرنے کی بات ہے. آج مسلمان جن رشتہ دار اور دوستوں کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے کو قربان کر رہا ہے، کل ان رشتہ داریوں کا قیامت میں کیا حال ہوگا اللہ جل جلالہ عما نوالہ قرآن میں بیان فرما رہے ہیں. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. اللہ جل جلالہ عما نوالہ فرما رہے ہیں یہ قیامت کا دن ہے کہ بھائی بھائی کو پہچاننے سے انکار کر رہا ہوگا، ماں بیٹے کو پہچاننے سے انکار کر رہی ہوگی، بیٹا ماں باپ کو پہچاننے سے انکار کر رہا ہوگا، کوئی رشتہ کسی کے کام نہیں آئے گا. یہ قیامت کا دن. وہ ماں جو آج بیمار دیکھ کر پوری رات جاگتی ہے، قیامت کے دن ایک نیکی کی ضرورت اس کے بیٹے کو، اس کی اولاد کو ہوگی، ایک نیکی دینے کے لیے یہ تیار نہیں ہوگی. ساری امتیں سارے نبیوں کے پاس جائیں گی، ہر نبی سفارش سے انکار کر دیں گے، ہر نبی شفاعت سے انکار. ہم آپ کی اللہ کے یہاں شفاعت، آپ کی اللہ کے یہاں سفارش نہیں کر سکتے. روایت کے اندر لکھا ہوا ہے ساری امتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے تم نے اچھا کیا تم آ گئے ہو، میں اللہ سے تمہاری سفارش کروں گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرمائیں گے، ایسا سجدہ کہ اللہ کو رحم آ جائے گا. سر اٹھاؤ محمد، جو مانگو گے دیا جائے گا. سر اٹھاؤ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو مانگو گے دیا جائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھائیں گے، اللہ جل جلالہ عما نوالہ سے ہر کلمے والے کی سفارش کریں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر، اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے حکم پر. روایت میں لکھا ہوا ہے وہ مسلمان جو اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں ڈال دیا گیا تھا، اللہ کے حکم پر وہ دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا.
میرے محترم دوستو بزرگو، مسلمان نے یہ تو سوچا ہے آج سنت پر عمل کروں گا تو فلانا کیا کہے گا، فلانا کیا کہے گا۔ مسلمان نے یہ نہیں سوچا قیامت میں اگر اسی طرح اٹھا لیا گیا کہ میرے چہرے پر نبی والی داڑھی نہیں، قیامت میں اگر اس حال میں اٹھایا گیا میرے جسم پر نبی والا لباس نہیں، قیامت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہ پہچانا تو میرا کیا ہو۔ کتنی روایتیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس حال میں مسلمان زندگی گزار رہا ہے اس حال میں مسلمان کی موت ہوگی، اور جس حال میں موت ہوگی اسی حال میں مسلمان اٹھایا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑ لیا، جس نے میری سنت کو پیٹھ دکھلائی وہ مجھ میں سے نہیں ہے، میری جماعت میں سے نہیں۔ میرے محترم دوستو بزرگو، ساری دنیا کا آج ہم نے احسان سمجھا ہے، کوئی پریشانی کے وقت میں کام آ گیا میں اس کا احسان سمجھتا ہوں، اس کی بات کو ٹال نہیں سکتا۔ یہ کب کام آیا؟ جب کوئی میرے کام نہیں آیا۔ یہ قرضے کے وقت میرے کام آئے تھے، جب مجھے مال کی ضرورت تھی انہوں نے مجھے قرضہ دیا، ان کے احسان کو میں بھول نہیں سکتا۔ یہ پریشانی کے وقت میں میرے کام آئے، میری اولاد بیمار تھی یہ میرے ساتھ کھڑے رہے، میں ان کے احسان کو بھول نہیں سکتا۔ ہر محسن کا ہم نے احسان سمجھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انسانیت کے سب سے بڑے محسن ہیں، کیا احسان ہمارے والدین کا ہم پر ہوگا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر احسان ہے، جنہوں نے امت کو کسی رات کسی دن بھلایا نہیں ہے۔ افسوس ہے افسوس میرے محترم دوست بزرگوں، آج زندگی کی ہر ضرورت کے پورا کرنے میں مسلمان نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، آپ کے احسان کو بھلایا۔ روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ اپنے گھر والوں میں۔ دیکھیے کتنی عجیب روایت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر والوں میں آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت؟ فرمایا سب سے زیادہ عائشہ سے محبت۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت۔ ایک دوسری روایت کے اندر لکھا ہوا ہے، حیات الصحابہ کے اندر لکھا ہوا ہے، حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعائے مغفرت کر دیجئے۔ آپ میرے لیے کیا کر دیجئے؟ دعائے مغفرت، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ عائشہ کے تمام گناہ معاف فرما دیجئے، اے اللہ عائشہ کی مغفرت فرما دیجئے۔ اتنا خوش ہوئی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنا خوش، فرماتی ہے میں خوشی میں لوٹ پوٹ ہو گئی، خوشی میں جھوم گئی، میرا سر میری گود کو لگ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عائشہ تم خوش ہو رہی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیوں خوش نہ ہوں، آپ کی دعا مجھے مل گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دعا پر عائشہ تم خوش ہو رہی ہو اپنی امت کے لیے ہر نماز کے بعد میں وہ دعا کرتا ہوں۔ وہ نبی ہیں جو امت کو کسی رات نہیں بھولے، کسی دن امت کو نہیں بھولے۔ ہم امتی ہیں جو زندگی کے ہر طریقے کے اندر، زندگی کی ہر ضرورت کے اندر اپنے نبی کے طریقوں کو ہم نے بلایا۔ میرے محترم دوست بزرگو، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی ہم اور آپ اسی مجلس کے اندر دل کی گہرائیوں کے ساتھ عزم کر لیں اس بات کا، ساری دنیا کے ماحول سے متاثر ہوئے بغیر ہر جگہ جہاں جس ضرورت کو پورا کریں گے انشاءاللہ تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر پورا کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مدینہ منورہ کو ایک بستی تیار کیا گیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال پر بنی ہوئی بستی ہے یہ مدینہ منورہ۔ ایسی بستی قائم ہوئی میرے محترم دوستو بزرگو، مدینہ منورہ کا ایسا نظام قائم ہوا، مدینہ منورہ والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزار کر ایسا نمونہ زندگی کا پیش کر رہے ہیں۔ روایت کے اندر آتا ہے کسی کو قرآنی تجارت دیکھنی ہو مدینے والوں کی تجارت دیکھ لے، کسی کو قرآنی معاملہ دیکھنا ہو مدینہ منورہ والوں کا معاملہ دیکھ لے، کسی کو قرآنی معاشرہ دیکھنا ہو مدینہ منورہ کا معاشرہ دیکھ لے۔ بڑی عمدہ بات ہمارے حضرت فرماتے ہیں، بڑی عمدہ بات، آج اسلام کے تعارف کے لیے مسلمان نے کتابیں چھاپی ہوئی ہیں، رسالے، اسلام کا تعارف، قرآن شریف کا تعارف، آسان اسلامی زندگی، اسلام کو سمجھنے کے لیے رسالہ اور کتابچہ۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے زمانے میں اسلام کو سمجھنے کے لیے رسالے نہیں چھاپے جاتے تھے، مسلمان کی زندگی اسلام کا تعارف کروا رہی تھی۔
ان کے ساتھ معاملہ کرتے تھے، لوگ آ کر اسلام کو سمجھتے تھے، ان کے ساتھ آ کر رہتے تھے، ان کے اخلاق کے ذریعے اسلام کو سمجھتے تھے، ان کی زندگیوں کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، ان کے معاشرے سے اسلام سمجھ رہے ہیں۔ کیسا معاشرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو سکھلایا ہے، کیسا معاشرہ! والدین کے حقوق سکھلائے، بیوی کا حق سکھلایا، یہاں تک فرما دیا بیوی کے منہ کے اندر لقمہ دینا بھی صدقہ ہے۔ صحابہ اکرام کو بڑی حیرت ہوئی، کیا اپنی بیوی کو کھانا کھلانا بھی صدقہ ہے؟ کہ جی ہاں، بیوی کے منہ کے اندر لقمہ دینا بھی صدقہ ہے۔ والدین کے حقوق سکھلائے، اگر پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا حق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر اس کے بعد کس کا حق ہے؟ فرمایا تیری ماں کا حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر تیسرا نمبر کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کس کا حق ہے؟ فرمایا تیرے باپ کا۔ جیسا معاشرہ مدینہ منورہ والوں نے دیا، اخلاق سکھلائے ہیں، پڑوسی کا حقوق سکھلائے ہیں، آنے والے مہمان کے حقوق سکھلائے ہیں۔ میرے محترم دوستو، ایسا معاشرے والا مدینہ جب مدینہ منورہ والوں کا معاشرہ دیکھتے تھے، دشمن بھی شرمندہ ہو جائے تھے۔ دشمن کیا ہو جاتے تھے؟ شرمندہ۔ دیکھیے حدیث شریف کی کتابوں کے اندر کیسا عجیب و غریب واقعہ لکھا ہوا ہے، روایت کے اندر آتا ہے یہ مکہ مکرمہ کے کافر کفار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے آپ کے خون کے پیاسے ہو کر، آپ کے صحابہ کے خون کے پیاسے ہو کر یہ بدر میں مقابلہ کرنے کے لیے آئے۔ بدر میں اللہ جل جلالہ والوں نے مسلمانوں کو زبردست فتح دی، کافروں کو زبردست شکست دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کفار قید کر دیے، یہاں کفار کیا ہو گئے؟ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند قیدیوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کے ساتھ بڑی نرمی کا معاملہ کرنا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھائی تھے، ان کا نام تھا عزیر، وہ اپنا واقعہ بیان کرتے۔ دیکھیے ایک مسلمان شہر ہے مدینہ منورہ، یہ آنے والے دشمنوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتا ہے۔ آج مسلمان اپنے پڑوسی مسلمان کے ساتھ وہ معاملہ کرنے کو تیار نہیں ہے جو مدینہ منورہ کا مسلمان ایک آنے والے دشمن کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے یہ اپنا حال سنا رہے ہیں، یہ تو خون کے پیاسے ہو کر گئے تھے، یہ تو دشمنی لے کر آئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا۔ یہ فرماتے ہیں روایت کے اندر کہ میرے ساتھ مسلمانوں نے ایسا معاملہ کیا، ایسا معاملہ مسلمانوں نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا کہ میں ان کے معاملے پر شرمندہ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ شرمندہ۔ کہ کیا معاملہ ہوا؟ معاملہ یہ ہوا ان کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہوتی تھی، کوئی نرم ٹکڑا روٹی کا ہوتا تھا تو یہ وہ نرم ٹکڑا مجھے دے دیا کرتے تھے۔ میں ان کا مہمان بن کر نہیں گیا تھا، میں تو ان کا دشمن بن کر گیا تھا، یہ نرم ٹکڑا مجھے دے دیا کرتے تھے، میں نرم ٹکڑا ان کو واپس کر دیتا تھا۔ شرم کی وجہ سے سارے مسلمانوں میں وہ نرم ٹکڑا گھوم کر روٹی کا واپس میرے پاس آ جاتا تھا۔ کسی کی یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ مہمان کے ہوتے ہوئے نرم ٹکڑا خود کھاتا۔ یہ کون مہمان ہے؟ شادی میں آیا ہوا مہمان نہیں ہے، عزیز دوست رشتہ دار مہمان نہیں ہے، یہ خون کے پیاسے ہو کر آئے تھے بدر میں۔